پیچھے فاریہ کو دیکھ کے میں فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر وہیں دروازے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ فاریہ فاریہ رکو، میری بات سنو۔ میں جیسے اس کے پیچھے کمرے سے باہر آیا، وہ کوریڈور میں تیز قدموں سے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ فاریہ میری بات سنو۔ میں جلدی سے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی جو کچھ میں سن چکی ہوں اس کے بعد مزید سننے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا سن لیا تم نے؟ وجیہہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں صرف اسے یہاں لے کے آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بچہ کس کا ہے۔ بلیو می۔ کہنے لگی تم پہ یقین کروں؟ تم پہ؟ اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے۔ میں نے فاریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وجیہہ کے کمرے میں لے آیا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ میں نے اسے وجیہہ کے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اسے بتاؤ کہ میرے اور تمہارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ بھول چکا تھا کہ وجیہہ کس کنڈیشن میں ہے۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی فاریہ کو۔ میں نے کہا بولو نا، چپ کیوں ہو لیٹی ہوئی؟ بتاؤ کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ فاریہ کو لگ رہا ہے کہ تمہارے وجود میں پلنے والا بچہ میرا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وجیہہ نے فاریہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی ابھی بھی تمہیں شک ہے؟ دیکھ لیا تم نے اس شخص کا اصل روپ؟ ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کون سا اصل روپ؟ فاریہ نے ایک تھپڑ میرے منہ پہ مارا اور اپنے پرس میں سے اپنا موبائل نکال کے مجھے تصاویر دکھائیں، جہاں پہ میں وجیہہ کے رخسار تھپ تھپا رہا تھا۔ ان تصاویر میں ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کے رخسار کو چھو رہا ہوں اور میں اسے بھی چھو رہا ہوں۔ شاید بے دہانی میں میرا چہرہ وجیہہ کے چہرے کے بالکل قریب تھا جب میں نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ میں نے کہا یہ بے ہوش تھی، ہوٹل کے کمرے سے میں اسے اٹھا کے لایا ہوں۔ فاریہ کہنے لگی کیا لگتی تھی تمہاری جو تم اسے گود میں اٹھا کے لائے ہو؟ اور یہ تصاویر پرانی ہے، یہ تب کی ہے جب تم نے اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا تھا، اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا تھا، اور جب وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی تو تم نے اسے دھمکیاں دی، تبھی اس نے خودکشی کی کوشش کی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کا بی پی لو ہو گیا۔ بہروز میں تمہارے ساتھ مزید کوئی رشتہ نہیں نبھاؤں گی۔ اگر تم نے مجھے شرافت سے طلاق نہ دی تو میں تمہارے خلاف کیس کروں گی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ فاریہ میری بات سنو، یہ سچ نہیں ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن فاریہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تم سچے ہو یا جھوٹے، لیکن میرا اعتبار تم پہ سے اٹھ گیا ہے، اور جب اعتبار اٹھ جائے تو پھر رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں باہر تک آیا لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ مجھے وجیہہ پہ بہت غصہ آیا تھا۔ میں تیز قدموں سے واپس جب کمرے میں آیا تو وہ ابھی بھی کمرے میں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی ڈرپ بھی اتری ہوئی تھی۔ نہ وہ کمرے میں تھی، نہ نرس تھی، نہ کوئی اور۔ میں حیرت سے کمرے سے باہر آیا تو وہ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پھر اس نے اپنے پرس میں سے اسے پیسے نکال کے دیے۔ آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ ایک لڑکی کو آپ نے ایک دھوکے باز سے بچانے میں میری مدد کی۔ لیڈی ڈاکٹر نے پیسے لیے اور ہنستی ہوئی اندر چلی گئی، اور میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا اس نے میرے ساتھ۔ میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں چلایا تھا۔ کہنے لگی آواز دھیمی رکھو، میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا میرے معاملات سے دور رہنا، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے کمزور مت سمجھنا۔ بہت شوق تھا تمہیں میرا باپ بننے کا، یہ بتانے کا کہ مجھے اپنے رشتے کس طرح سے قائم کرنے ہیں اور کیسے نبھانے ہیں۔ جاؤ شاباش، اپنا رشتہ بچا کے دکھاؤ۔ میرا جی چاہا میں اس لڑکی کا گلا دبا کے اسے وہیں جان سے مار ڈالوں۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ ہاں ہاں جاؤ، پہلے جا کے مناؤ اپنی منکوہا کو، اور جا کے اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ۔ بھاگو شاباش بھاگو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں تیز قدموں سے باہر نکلا تھا، بار بار فاریہ کو کال کر رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے گھر پہ گیا، لیکن تب تک وہ رو رو کے اپنے والدین کو سب کچھ بتا چکی تھی۔
اور موبائل بھی دکھا چکی تھی۔ اس کے والد نے مجھے دیکھتے ہی دھکے دے کے گھر سے نکالا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہارے خلاف خلا کا مقدمہ درج کرواؤں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں فاریہ سے رابطہ کروں، لیکن نہ وہ میرا فون اٹھا رہی تھی، نہ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ میں گھر آیا تو سیدھا اوپر کے پورشن میں گیا، لیکن وجیہہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کے گھر میں رکھے بڑے بڑے گلدانوں کو پیروں سے ٹھوکر مار کے توڑا اور نیچے اترا۔ میں نے کہا امی کہاں ہے یہ وجیہہ؟ میری والدہ کہنے لگی پتہ نہیں، گھر نہیں آئی۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی آپ میرے ساتھ چلیں، وہ لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، نہ میری ماں کے لیے نہ میرے لیے۔ کچھ ہی دن کے بعد پہلی پیشی تھی، اور جب اس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے دھوکے سے ایک لڑکی کو برباد کیا ہے اور میری تصاویر بھی دکھائی گئیں، تو اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں کھڑے کھڑے اسے طلاق دوں۔ میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وجیہہ غائب تھی، ورنہ میں اسے یہاں گھسیٹ کے بھی لاتا اور اسے سچ بولنے پہ مجبور بھی کرتا۔ بہرحال مجھے فاریہ کو طلاق دینی پڑی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں ہر اس چیز کو آگ لگا کے رکھ دوں۔ میں ایک لڑکی سے شکست کھا گیا تھا، ایک معمولی سی لڑکی سے۔ اس نے واقعی میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ 8 دن گزر گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ صرف مجھے برباد کرنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی۔ ہم سب کی زندگی میں زہر گھول کے وہ جا چکی تھی۔ شاید کسی بدلے کے ارادے سے آئی تھی۔ چھوڑوں گا تو میں بھی اسے نہیں۔ میں آج کل اپنے آپ کو بھلائے اسے تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ بس ایک بار وہ مجھے مل جاتی، میں اسے بتاتا کہ زندگی برباد کرنا ہوتا کیا ہے۔ نہ مجھے اپنی ہوش تھی نہ اپنے کاروبار کی۔ میرے اندر وجیہہ کے لیے بس ایک جذبہ تھا جو شدت اختیار کر گیا تھا، اور وہ تھا بدلہ۔ بدلے کی آگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، انسان کو اندر سے جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ اسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور اس وقت میں اسی آگ میں جل رہا تھا۔ بس ایک بار وہ مجھے نظر آ جاتی۔ پورے 1 مہینے بعد میں نے اسے دیکھا، شاپنگ مال میں اسی نوجوان کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ میں نے جذبات کے بجائے دماغ سے کام لیا اور ان کا پیچھا کیا۔ دیکھا تو وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں گئی تھی۔ شاید وہ اس لڑکے سے شادی کر رہی تھی، کیونکہ شادی کی شاپنگ کر رہی تھی، بہت فینسی کپڑے خرید رہی تھی۔ میری زندگی برباد کر کے وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ بہرحال میں ساری تیاری کر چکا تھا۔ جب میرے کرائے کے غنڈے اس کے گھر پہ گئے تو اتفاق تھا کہ اس کا منگیتر بھی وہیں موجود تھا۔ وہ لوگ شاید شاپنگ کے لیے جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ غنڈے اس کے ساتھ ساتھ اس کے منگیتر کو بھی پکڑ کے اس گھر میں لے گئے جہاں میں نے کہا تھا، اور وہاں میں پہلے سے موجود تھا۔ پرانا سا گھر تھا جو اکثر بند رہتا تھا۔ میں نے بس چند دنوں کے لیے وہ گھر کرائے پہ لیا تھا۔ پورے لاؤنج میں بس ایک گول میز تھا اور 3-4 کرسیاں تھیں۔ جب ان دونوں کو وہاں لایا گیا تو مجھے دیکھ کے وہ غصے سے بپھری۔ تو یہ تمہارا کام ہے؟ میں جانتی تھی تم ایک گھٹیا قسم کے انسان ہو، وہ چلائی۔ میں نے کہا او یو شٹ اپ، تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ گھٹیا انسان ہوتا کیا ہے۔ میری زندگی برباد کر کے، میرا گھر اجاڑ کے تم اپنا گھر بساؤ گی؟ نو وجیہہ میڈم، وہ نوجوان کہنے لگا مرد ہو تو ادھر مجھ سے بات کرو، وجیہہ کو دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور زور سے دھاڑا، شٹ اپ، چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں، تمہیں بھی اور اسے بھی۔ ان دونوں کے بازوؤں کو نوجوانوں نے پکڑ رکھا تھا۔ ان کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت سے نوجوان موجود تھے۔ میں نے کہا باندھو اس لڑکے کو۔ اسے کرسی پہ بٹھا کے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔
لیکن سٹپٹا وجیہہ رہی تھی۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالی اور رافع کے سر پہ رکھ دی۔ وہ چلائی، بہروز تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے نا؟ مجھ سے بات کرو، رافع کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جان نکلی تھی۔ میں نے کہا اچھا، اتنی محبت ہے اپنے عاشق سے۔ مجھے بھی فاریہ سے اتنی ہی تھی۔ ہوتا ہے وجیہہ میڈم، ایسا ہی ہوتا ہے، محبت میں ایسی ہی تڑپ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے قریب آیا۔ ابھی بھی 2 نوجوانوں نے اس کے بازوؤں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اپنے پسٹل سے میں نے اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کرنا چاہا تو رافع چلایا، ہاتھ مت لگاؤ اسے، مجھ سے بات کرو۔ بڑے غصے میں تھا، اپنی رسیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام تھا۔ میں نے کہا اوہو، تو تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ ابھی تو میں نے صرف پسٹل سے اسے چھوا ہے تو تم اتنا پھڑپڑا رہے ہو، جب میں سچی مچی اسے چھوؤں گا تب تو تم شاید مر جاؤ گے۔ زبان سنبھال کے بات کرو، سمجھے نا؟ وہ چلایا تھا۔ بہرحال میں نے وجیہہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر چاہتی ہو نا کہ یہ میرے ہاتھوں سے مر نہ جائے تو ابھی کچھ دیر میں مولانا صاحب آئیں گے نکاح کے لیے، ہاں کر دینا۔ کہنے لگی میں مر جاؤں گی، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں تھوڑی ماروں گا، اور آفٹر آل تم میری کزن ہو، ہمارے گھر کا حصہ ہو، تمہیں تھوڑی ماروں گا۔ جان تو میں اس کی لوں گا کیونکہ تمہاری جان تو اسی میں بستی ہے۔ رافع وجیہہ سے کہنے لگا تم اس خبیث سے نکاح نہیں کرو گی۔ میں نے کہا یہ کرے گی اور تمہارے سامنے کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں ہنسنے لگا۔ تبھی مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ میں نے پسٹل رافع کے سر پہ رکھی۔ میں نے کہا ہاں جی، بتاؤ، نکاح کرو گی مجھ سے اپنی پوری آمادگی کے ساتھ یا پھر میں اسے جان سے مار دوں؟ رافع کہنے لگا وجیہہ یہ صرف تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے پسٹل کا چیمبر لوڈ کیا اور پسٹل رافع کے سر سے ہٹا کے اس کے پیروں کے قریب گولی ماری۔ وجیہہ کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ مولانا صاحب بھی گھبرا گئے تھے۔ میرے سر پہ تو گویا خون سوار تھا۔ پھر میں نے دوبارہ چیمبر لوڈ کیا، دوبارہ سے پسٹل رافع کے سر پہ رکھی۔ خدا کے لیے نہیں بہروز، تم رافع کو کچھ نہیں کہو گے؟ میں نے کہا پھر تیار ہو؟ رافع کہنے لگا وجیہہ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ لیکن وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا اس کے بازوؤں کو چھوڑو، جاؤ بیٹھو مولانا صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب نکاح شروع کریں۔ مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا اور وہ ایجاب و قبول کرتی چلی گئی۔ جہاں وہ کہہ رہے تھے وہ وہاں سائن بھی کر رہی تھی، رو رہی تھی، ساتھ میں رافع کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پسٹل اپنے ایک دوسرے ساتھی کو پکڑائی۔ میں نے کہا اس کے سر پہ تان کے رکھو۔ پھر میں نے ایجاب و قبول کیا، نکاح نامے پہ سائن بھی کر دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور مجھے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب جا چکے تھے۔ نکاح نامہ میں نے طے کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح کرسی پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ رافع سر جھکائے کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے وجیہہ کی کلائی پکڑی اور اسے کرسی سے کھڑا کیا۔ اسے باہر لے جانے لگا تو کہنے لگی 1 منٹ، پہلے تم رافع کو چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، پہلے اپنی گولڈن نائٹ تو منا لوں، یہ چند دن تک میرا مہمان رہے گا۔ یہ سن کے وجیہہ کا ایک رنگ آ کے گزرا۔ دیکھو تم نے نکاح کا کہا تھا، میں نے کر لیا ہے تم سے، رافع کو چھوڑ دو۔ اس کا لہجہ پست تھا۔ سویٹ ہارٹ، تم سے کہا ہے نا ابھی نہیں، ابھی تمہارا عاشق 2-4 دن میرا مہمان رہے گا، بے فکر رہو، بہت خیال رکھوں گا اس کا۔ اپنی بات مکمل کر کے میں اسے کھینچتے ہوئے باہر لے کے آیا تھا۔ باہر میری گاڑی کھڑی تھی، اسے فرنٹ سیٹ پہ دھکا دے کے میں نے بٹھایا اور زور سے فرنٹ ڈور بند کیا اور خود میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بس بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی، اور میں بہت رف ڈرائیو کرتے ہوئے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچ چکا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا
گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے میں نے اپنا ڈرائیونگ ڈور بند کیا، اس کا دروازہ کھولا، کلائی پکڑی، اسے کھینچ کے باہر نکالا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پہ دادا دادی بیٹھے تھے، میری والدہ بھی تھی۔ چھوڑو میری کلائی، وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے سب حیران تھے اور میرے جارحانہ رویے کو دیکھ کے بھی۔ میں نے دادا کے پیروں میں لے جا کے اسے پھینکا۔ میرے دادا کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم بہروز؟ میں نے دادا کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں اپنی والدہ سے مخاطب ہوا۔ امی، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، فاریہ کا شادی کا جوڑا اسے دیں اور اس سے کہیں کہ پہن کے تیار ہو جائے۔ میری بات پہ وہ تینوں ہی حیرت سے کھڑے ہوئے تھے۔ بہروز تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میری والدہ چلائی تھی۔ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہے، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اب میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ میرے دادا کہنے لگے، بھلا یہ کیا طریقہ اپنایا ہے تم نے؟ میں نے کہا دادا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے اس لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ ہے، اسے شرافت راس نہیں آتی۔ یہ کہہ کے میں خود کمرے میں گیا، فاریہ کا عروسی لباس نکالا جو کہ میں نے اسی کے ساتھ مل کے خریدا تھا، اور لا کے وجیہہ کی گود میں پھینکا۔ وہ ابھی بھی زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اپنے عاشق سے بچھڑنے کا سوگ بعد میں منا لینا، جاؤ جا کے تیار ہو۔ اس کی دکھتی رگ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی، رافع ابھی بھی میرے قبضے میں تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ کوئی اختلاف نہیں کرے گی، لیکن وہ اٹھی نہیں، وہیں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ میرے دادا کہنے لگے، بہت بدتمیز ہو تم۔ پھر وجیہہ کو بازو سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا، اس کا سر سہلانے لگے۔ بیٹا، اگر تمہیں اس سے کوئی شکایت تھی تو تمہیں ہمیں کہنا چاہیے تھا، ہم خود اسے روکتے۔ تم نے جو اس کے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا جو اس نے میرے ساتھ کرنا تھا نا کر لیا، اب میری باری ہے۔ پھر میں وجیہہ کے پاس آیا، وہ پہلی بار مجھ سے گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میں تمہیں صرف 2 گھنٹے دے رہا ہوں، جاؤ اور جا کے تیار ہو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں رافع کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت میں اتنے غصے میں ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ اس کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے، آگے تم سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کے میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ سگریٹ کی ڈبیا میں نے جیب سے نکالی اور سگریٹ پینے لگا۔ 2 گھنٹے تک میں بس سگریٹ ہی پیتا رہا۔ میرے والد ڈرائنگ روم میں آئے، کہنے لگے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں تم سے اس جہالت کی امید تو ہرگز نہیں رکھتا تھا بہروز، وہ غصے سے بولے تھے۔ جاہل کے ساتھ جہالت ہی کرنی پڑتی ہے بابا، میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میرے والد میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ بچی بے وقوف ہے اور بہت زیادہ حساس بھی ہے۔ جو کچھ ہم نے امتیاز کے ساتھ کیا تھا، یقیناً اس کی ماں نے 1 سے 10 گنا بڑھا کے اسے بتایا ہوگا۔ اس کے اندر شروع سے ہی ہمارے خلاف نفرت بھری گئی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ نفرت ہمارے اچھے رویوں سے ختم ہو جائے، اور تم نے جو حرکت کی ہے، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم واقعی برے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی تمغہ نہیں چاہیے کہ میں وجیہہ میڈم کی نظر میں اچھا انسان بن سکوں۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، میں ویسا ہی ہوں، اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا۔ اس نے میرے ساتھ برا کیا، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، اور آپ مجھ سے یہ امید رکھتے تھے کہ میں بدلے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں ضرور اسے بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میرے والد کہنے لگے، مجھے بہت افسوس ہے، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا بہروز۔ میں نے کہا بابا، مجھے آپ کو کوئی بھی صفائی پیش نہیں کرنی، نہ ہی کوئی وضاحت دینی ہے۔ ایش ٹرے دیکھ کے میرے والد کہنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنی سگریٹ پی ہیں تم نے؟ میں نے کہا ہاں پی ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، فاریہ کو بدگمان کر کے رکھ دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ میرے والد نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جو ہو گیا اسے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ لو، تم نے جو کیا ٹھیک ہے کر لیا، لیکن تم وجیہہ کے ساتھ اپنا رویہ برا نہیں رکھو گے۔
میں بس صرف تم سے یہی کہنے آیا ہوں، بلکہ سمجھ لو کہ تم سے وعدہ لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں وعدہ کروں گا؟ بابا خدا کے لیے مجھے نہیں چاہیے نیک نامی، فی الحال تو میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میرے والد مجھے سمجھا بجھا کے جا چکے تھے۔ رات کے 12 بجے تک میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا، سگریٹ پیتا رہا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں جب کمرے میں آیا تو دروازے کے باہر سے ہی مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دلہن کے لباس میں وہ بیڈ پہ بیٹھی، دونوں بازو گھٹنوں پہ پھیلائے، اپنا منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا تو وہ بری طرح سے چونکی، مجھے دیکھ کے بری طرح سے گھبرائی بھی تھی اور ڈر بھی گئی تھی۔ جلدی سے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کنڈی لگائی، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ عروسی جوڑا تو اس نے پہنا ہوا تھا، لیکن میک اپ برائے نام ہی کیا تھا، بالکل نہ ہونے کے برابر، اور پھر رو رو کے آنکھیں سرخ کر چکی تھی۔ جیسے ہی میں بیڈ پہ بیٹھا وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ ارے بھائی، اتنا خوف، اتنا ڈر تم جیسی نڈر لڑکی کی آنکھوں اور چہرے پہ؟ میں نے جان بوجھ کے تعجب کا اظہار کیا۔ تم تو بہت بہادر لڑکی ہو، کسی کی بھی زندگی برباد کرنا جانتی ہو اور کر بھی گزرتی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ اس بار تم نے غلط نمبر پہ ٹرائی کر لیا، کیونکہ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس سے تم رکھتی ہو۔ ہماری رگوں میں ایک ہی خون ہے جو گردش کر رہا ہے، اس لیے پتہ نہیں تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم بادل میں جا کے بھی چھپ جاتی نا وجیہا، تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ کے لے آتا۔ خیر ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اب جو ہوگا وہ تمہارا نصیب۔ جیسے ہی میں نے اس کی کلائی پکڑی، پلیز تم رافع کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا اس وقت میں تمہارے منہ سے کسی اور کا نام سننا نہیں چاہتا۔ جتنا تم اس کا نام لوگی میرا غصہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اور پھر جتنا میرا غصہ بڑھے گا تو وہ تم ہی پہ اترے گا، اور یقیناً ایک عورت ہوتے ہوئے تم یہ سب سہ نہیں پاؤ گی۔ اس لیے اپنی جان پہ اتنا ہی ظلم کرو جتنا سہ سکتی ہو۔ پہلی شدت میں نے اس کے ہونٹوں پہ دکھائی تھی، اور حیرت مجھے اس کا ضبط دیکھ کے ہو رہی تھی۔ صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے کسی بھی عمل کے لیے اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، بلکہ کمال ضبط سے وہ میری ہر شدت کو سہ رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں اور ان بند آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ میں البتہ اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پہ وصول کر کے گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ بیٹھی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ البتہ دادا کے بے حد اصرار پہ ایک چھوٹی سی ولیمے کی تقریب ضرور کر دی تھی۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے اس بات پہ ناراض تھیں کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ بہرحال ایک بار کے بعد میں نے دوبارہ وجیہہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگلے روز میں رافع کو چھوڑ چکا تھا۔ زیادہ تر وقت میں اپنے کاروبار کو دینے لگا۔ آفس میں کام ختم ہونے کے باوجود میں دیر تک آفس میں بیٹھا رہتا، سگریٹ پیتا رہتا۔ کبھی کبھی تو رات کے 2 بج جاتے تھے۔ پھر میں آفس بند کر کے گھر آتا، وہ سو رہی ہوتی تھی۔ بس ایک ہی بار وہ بیڈ پہ میرے ساتھ سوئی تھی۔ اس کے بعد نہ تو میں اس کے قریب آیا اور نہ ہی وہ بیڈ پہ میرے ساتھ سوئی۔ البتہ میں اکثر رات کو لیٹ آتا تھا۔ جب آتا تھا تو وہ سوئی ہوتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں تیار ہوتا اور آفس چلا جاتا۔ بس یوں ہی سونے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، چہرے کی رنگت ویسے بھی اس کی گندمی تھی، لیکن آج کچھ پیلی پیلی سی لگ رہی تھی۔ میں نے تکیہ درست کیا اور بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے ایسے لگا جیسے واش روم میں کوئی الٹیاں کر رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے صوفے کی طرف دیکھا تو صوفہ خالی تھا۔ کچھ دیر کے بعد واش روم بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے قصداً اپنی آنکھیں بند رکھی، بس ذرا ذرا سی کھلی ہوئی تھیں۔ یوں بھی کمرے میں صرف نائٹ بلب ہی جل رہا تھا۔ وہ صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔
کچھ دیر وہیں بیٹھی اپنے آنسو صاف کرتی رہی، پھر صوفے پہ لیٹ گئی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کے کچھ شک ہو رہا تھا۔ ہمارے نکاح کو 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا اور اس کی حالت مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح ناشتے کے دوران بھی وہ ٹیبل پہ نہیں ہوتی تھی، البتہ میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا اور دادی کمرے میں ہی ناشتہ کرتے تھے۔ میں نے کہا امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے بات شروع کی۔ کہنے لگی ہاں بولو کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا یہ وجیہہ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا میری والدہ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں۔ کہنے لگی اچھا تو وجیہہ بھی تمہاری زندگی میں ہے؟ میری ماں کا طنز بھرا لہجہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے تپ چڑھ گئی۔ امی جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی بنا ہی لیا ہے تو اسے بیوی کا درجہ بھی دو۔ سارا دن روتی رہتی ہے وہ، چپ چاپ گھر کے کام کرتی ہے، کھانے کا کہو تو صاف انکار کر دیتی ہے، جب بھوک شدت سے ستائے تو تھوڑا بہت کھا لیتی ہے۔ اسے کہہ کے تھک گئی ہوں کہ اپنا خیال رکھا کرو، لیکن تم دونوں شاید اپنی اپنی ضد میں ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہو۔ نہ تو وہ میری بات مانتی ہے، نہ تم جلدی آفس سے آتے ہو۔ پتہ نہیں رات کو کب آتے ہو کب نہیں آتے۔ جب تک ہم جاگ رہے ہوتے تب تک تو تمہارے آنے کے کوئی آثار ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ کیا ملا تمہیں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے؟ صرف بدلہ ہی لیا ہے۔ ٹھنڈ تو پڑ گئی ہوگی تمہارے دل میں، بڑا سکون ملا ہوگا تمہیں اس سے بدلہ لے کے، چین کی نیند آتی ہوگی اب۔ میری ماں مسلسل مجھے تانے دے رہی تھی۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور آفس چلا گیا، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شاید سگریٹ میں زیادہ پینے لگ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے بہت زیادہ کھانسی تھی، اس لیے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، کیونکہ آج تو مجھے بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسی ہاسپٹل میں چلا گیا جہاں وجیہہ نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، کیونکہ وہ میرے آفس سے قریب پڑتا تھا۔ اپنی دوائی لے کے جیسے ہی میں باہر نکلنے والا تھا، میں نے وجیہہ کو ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیوں آئی تھی؟ میری چھٹی حس نے جو گھنٹی میرے دماغ میں بجائی، میرے قدم وہیں رکے۔ میں کچھ فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ سیدھی اسی لیڈی ڈاکٹر کے OPD روم میں گئی جو کہ گائناکالوجسٹ تھی، جس نے اس وقت وجیہہ سے پیسے لے کے جھوٹ بولا تھا۔ میں دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ آپ کی رپورٹس تو پازیٹیو ہیں مسز بہروز۔ ڈاکٹر میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز میرا ابارشن کر دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگی کیوں؟ کیا ہوا؟ تو وہ رونے لگی۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دے دوں گی، لیکن مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میرے اندر ایک آگ کا الاؤ تھا جو بھڑکا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلا گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے سیدھا گھر آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ چکی تھی، لیکن اسے میری آمد کا پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آئی، مجھے لیٹا ہوا دیکھا تو فوراً وہیں سے پلٹنے لگی۔ وجیہہ اندر آؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کے اس سے کہا۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جی کہیے، کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ ہاں بہت ضروری کام ہے، دروازہ بند کرو اور ادھر آؤ میرے پاس۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کی رنگت پھر سے متغیر ہوئی۔ آپ بس مجھے کام بتا دیں۔ نظریں بدل رہی تھی، چہرے پہ بے چینی سی پھیلنے لگی۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کیا کام ہوتا ہے؟ دروازہ بند کرنے کا کہا ہے نا تم سے، تو دروازہ بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بند کرو اور ادھر آؤ میرے پاس۔ لیکن وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں بیڈ سے کھڑا ہوا، دروازے کے پاس آیا۔ ادھ کھلا دروازہ میں نے بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ چلو بیڈ پہ آؤ۔ اس کے سامنے کھڑا میں اس سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، لے لیا۔ بار بار میں آپ کے بدلے کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ اس کی بات کو میں نے نظر انداز کر کے کہا، مجھے تم سے بچہ چاہیے۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر دروازے کی کنڈی کھولنے لگی، لیکن میں اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔
تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ بہروز میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے کہا ہے نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فی الحال میں آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی میں کون سا پردہ ہوتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کیا خرابی ہے تمہاری طبیعت میں۔ میں زبردستی اسے بیڈ تک لے کے آیا، اسے بیڈ پہ لٹا بھی دیا۔ جیسی اس کے قریب ہونے لگا اس کا جی متلانے لگا، جلدی سے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو نظریں چرا رہی تھی۔ وہ مجھے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے۔ میں نے کہا او ہو، یہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، چلو آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، تمہارے ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا ایسے کیسے ٹھیک ہو جاؤ گی، چلو میرے ساتھ۔ کیا پتا تمہیں فوڈ پوائزن ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، الٹیاں صرف ایک وجہ سے تو نہیں آتی، اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ تمہاری آنکھیں تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کنفرم ہو جائے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں نے پھر سے اس کی کلائی پکڑی، میں نے اسے بیڈ سے کھڑا کیا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اپنی زبان بند کرو، میں نے غصے سے اس سے کہا تھا، حالانکہ اس وقت بھی مجھے بخار تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ دادا دادی اور میری والدہ اس وقت چائے پی رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو بہروز، مجھے نہیں جانا ہے، وہ سب کے سامنے بولی۔ میری والدہ کہنے لگی بہروز کب باز آؤ گے تم؟ میں نے کہا امی اب میں نے کیا کیا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، فوڈ پوائزن ہو گیا ہے اسے، 2 دن سے الٹیاں کیے جا رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں تو کہہ رہی ہے کہ نہیں جانا ہے۔ ہر وقت مجھے ہی الزام مت دیا کریں، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں اسے، بتائیں لے کے جاؤں یا نہ لے کے جاؤں؟ میری والدہ کہنے لگی وجیہہ بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے لے کے جانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں اسے زبردستی باہر لے کے آیا تھا، گاڑی میں بٹھا کے میں اسے اسی ہاسپٹل میں لے کے گیا، اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ وہ دوبارہ مجھے اور وجیہہ کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ وجیہہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس ہفتے میں بہت بیزی ہوں، نیکسٹ ویک میں تمہارا ابارشن کر دوں گی، اگر تمہارے شوہر کو اتنی ہی جلدی ہے تو کہیں اور سے کروا لیں۔ میں نے کہا آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگی یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اولاد کی خوشی مرد عورت دونوں کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن شاید اپنی انجوائمنٹ کی خاطر آپ اپنی بیوی کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اور گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، آپ مجھے کلیئر بتائیں گی؟ تبھی وجیہہ بول پڑی ڈاکٹر پلیز میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ کبھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگتی اور کبھی وجیہہ کو۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ورنہ جو کچھ آپ نے پہلے میرے ساتھ کیا تھا میں اس کی بھی کمپلین آپ کے ہاسپٹل میں کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے نظریں چرائیں، کہنے لگی آپ کی بیوی پریگننٹ ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ابارشن کر دیا جائے۔ اس نے سچ بول دیا۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے وجیہہ کو دیکھا تھا، وہ ابھی بھی اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میں اسے واپس گھر لے گیا، جا کے اس کی ساری بات میں نے اپنی والدہ کو بتا دی۔ امی آپ اسے اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ اگر اس نے میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال وہ بہت روئی، مجھ سے کہنے لگی مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تمہارا بچہ پیدا نہیں کرنا۔ لیکن میں نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا تھا۔ رو دھو کے وہ چپ ہو گئی۔ ہاسپٹل میں اسے خود ہی لے کے جاتا تھا۔ شاید 3 مہینہ ہوگا جب میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا تھا تو سامنے سے میں نے رافع اور فاریہ کو دیکھا، وہ بھی اسی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں رپورٹ تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ سب سے پہلے رافع کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ وہیں کھڑا ہو گیا،
فاریہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مجھے دیکھ کے حیران ہوئی، لیکن فوراً سے سنبھل گئی۔ رافع چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ کیسے ہو؟ پھر کہنے لگا، بہت حیران ہو گئے مجھے اور فاریہ کو ایک ساتھ دیکھ کے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھ سے میری محبت چھین لو گے، اسے اپنی بیوی بنا لو گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہوں گا؟ جب وجیہہ کے منہ سے مجھے فاریہ کا پتہ چلا تو میں تبھی فاریہ سے مل چکا تھا۔ بہرحال جس طرح سے تم نے وجیہہ سے شادی کی، میں نے وہ ساری بات فاریہ کو بتا دی۔ وہیں سے میری فاریہ سے دوستی ہو گئی اور ہماری شادی کو 1 مہینہ بھی ہو گیا ہے، اور اب تو ہم ممی ڈیڈی بننے والے ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ تم سے میری ایک ملاقات ہو جائے۔ کیسا لگ رہا ہے اپنی سابقہ منکوحہ کو میرے ساتھ دیکھ کے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ وجیہہ اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے تمہیں وجیہہ کو میرے ساتھ دیکھ کے لگ رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ویسے سچ بتاؤں مجھے برا نہیں لگ رہا، کیونکہ وجیہہ سے شادی کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ بہت اچھا کماتی تھی، بہت اچھی جاب تھی اس کی، اس کے علاوہ اس کے والد کی اچھی خاصی پراپرٹی ہے، اور میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پریکٹیکل قسم کا نوجوان ہوں۔ وجیہہ سے محبت اور پھر شادی میرے لیے بہترین مستقبل کی ضمانت تھی، لیکن جب میں نے فاریہ کو دیکھا تو وہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر چانس تھا آگے بڑھنے کا۔ اور پھر تم دونوں کی آپسی دشمنی نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ تم نے وجیہہ سے شادی کر لی اور مجھے فاریہ مل گئی۔ اسے میری پرسنالٹی اچھی لگی اور مجھے اس کے والد اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آج کل میں انہی کے آفس کو سنبھال رہا ہوں اور فاریہ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ وجیہہ تو اب مجھے یاد بھی نہیں آتی۔ تم دونوں کی وجہ سے مجھے فاریہ ملی ہے، اس لیے تھینک یو سو مچ۔ یہ کہہ کے وہ فاریہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ آگے لے گیا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ سچی تو کہہ کے گیا تھا وہ، ہماری آپسی دشمنی کا فائدہ رافع اٹھا کے گیا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، لیکن پھر بات میں نے ہی شروع کی۔ بہت آنسو بہا رہی تھی تم اس شخص کے لیے، دیکھ لی اس کی خود غرضی، کیسے اس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہاں تو تمہاری فاریہ کون سی صاف پانی کی دھلی ہے؟ تمہارے غم میں 4 آنسو تو اس نے بھی نہیں بہائے۔ رافع سے افیئر چلانے سے پہلے سوچا بھی نہیں۔ غصہ تو مجھے بھی فاریہ پہ بہت آ رہا تھا۔ اسے شروع سے خوبصورت نوجوان اٹریکٹ کرتے تھے، مطلبی لڑکی۔ آئی ہیٹ ہر، میں نے غصے سے کہا۔ وہ بھی شاید اپنی سوچوں میں گم تھی۔ رافع گدھا، اس کی خاطر میں اپنے ہر رشتے سے دور رہی۔ کہتا تھا یہ سب تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گی تو تمہیں بہروز کے ساتھ پھنسا دیں گے، ان سے دور رہا کرو، ان سے بات نہ کیا کرو۔ اس کی خاطر میں اپنی اولاد کو ختم کرنے جا رہی تھی تاکہ کبھی بے وفا نہ کہلاؤں، اور یہ آئی ہیٹ ہم۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر بیڈ پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ جن کی خاطر ہم اپنا خون جلا رہے تھے اور ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے تھے، اس میں ان کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، البتہ ہمارا نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اصل لمحات ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کر کے گزار دیے۔ اب جو باقی کی زندگی بچ گئی ہے، میرے خیال سے ہمیں اچھے طریقے سے اب سوچ لینا چاہیے۔ میری بات پہ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، جو بچ گیا ہے اسے سنبھال لینا چاہیے۔ پہلی بار وہ مجھے بہت اچھی اور عقل مند لگی، اور شاید اس لیے بھی اچھی لگی کیونکہ ہم ایک جیسے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، آخر ایک ہی دادا کا خون ہم دونوں کے اندر گردش کر رہا تھا، اور اب تو اس میں تیسرا بھی شامل ہونے والا تھا۔